السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز مشاہدین و ناظرین، گزشتہ فقہ کے کورس میں طہارت اور ناپاکی اور پانی کے تعلق سے باتیں آئی تھیں۔ آج اسی سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے یا دوسرا پارٹ ہے، جس میں ہم کچھ باتیں فقہ کے تعلق سے، مسئلے مسائل کے تعلق سے ذکر کریں گے۔ طہارت کے باب میں فقہائے کرام جہاں پر پانی کا تذکرہ کرتے ہیں، وہیں پر باب الآنیہ کا بھی ذکر کیا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کو رکھنے کی اصل جگہ برتن ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے فقہ کی کتابوں میں آپ کو کتاب الطہارہ میں باب المیاہ کے بعد باب الآنیہ کا ذکر ملے گا۔ آنیہ یہ انا کی جمع ہے، انا یہ اس کا مفرد ہے، اور آنیہ یہ جمع ہے، اور اوانی بھی اس کی جمع آتی ہے۔ آنیہ اس برتن کو کہتے ہیں جسے انسان طہارت کے لیے، کھانے پینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب وہ چاہے برتن لوہے کا ہو، پیتل کا ہو، لکڑی کا ہو، یا کسی بھی مباح اور جائز دھات سے بنا ہوا ہو، ایسے برتن کو آنیہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کس قسم کا برتن ایک انسان اور مسلمان کے لیے درست نہیں ہے، تو وہ برتن سونا اور چاندی کا۔ سونا اور چاندی کے برتن مسلمان مرد ہوں یا عورت ہوں، کسی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر سونے اور چاندی کا کسی برتن پہ پانی چڑھایا ہوا ہو یا اس کی قلعی کی گئی ہو، تو اس کا بھی استعمال اسلام میں جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی برتن کے جوڑ کے لیے معمولی سا چاندی استعمال کیا گیا ہو، تو اس کے استعمال میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کا استعمال جائز ہے۔ اور سونے اور چاندی کے برتن کی ممانعت جو ہے، استعمال کرنے کی ممانعت جو ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو انسان اسے استعمال کرے گا، اس کے اندر غرور آئے گا، گھمنڈ آئے گا، تکبر اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے اسلام نے اس سے منع کیا گیا، کیونکہ اسلام یہ تواضع، عاجزی، انکساری اور متواضع بننے کی تعلیم دیتا ہے، نہ کہ انسان اکڑو بن جائے، متکبر بن جائے، گھمنڈی بن جائے، غرور والا بن جائے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے لوگو، سونے اور چاندی کے برتن میں نہ پیا کرو، اور نہ ہی ریشم، چاہے وہ باریک ریشم ہو یا موٹا ریشم ہو، اس کا بھی استعمال نہ کرو، کیونکہ دنیا میں جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ کفار ہیں، اور تمہارے لیے سونے چاندی کے برتن، ریشم اور دیباج کے لباس آپ کو جنت میں ملیں گے۔ البتہ عورتوں کے لیے ریشم کا استعمال جائز ہے۔ ایسے ہی ایسے مرد جو کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی ضرورت کے تحت اگر مجبوری میں پہننا چاہتے ہیں، تو ریشم کا لباس مرد کے لیے بھی بیماری کو دور کرنے کے لیے جائز اور درست ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کافر کا برتن ایک مسلمان استعمال کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر وہ برتن نجس اور ناپاک نہیں ہے تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ایسے ہی کافر کے بنے ہاتھ سے بنائے گئے برتن بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر وہ جائز اور مباح دھات سے بنائے گئے ہوں۔ مردہ جانور کا چمڑا، مردہ جانور کا چمڑا یہ ناپاک ہے، البتہ اگر اسے دباغت دے دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ جانور ہو جس کا گوشت اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ البتہ ایسے جانور جس کا گوشت جائز نہیں ہے، اس کے چمڑے بھی ناپاک ہیں، اور دباغت دینے سے بھی وہ پاک نہیں ہوں گے۔ کیا مردہ جانور کے بہت سارے ایسے جانور ہوتے ہیں جن کے بال اون میں اور صوف وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے،
تو کیا ایسے مردہ جانور کے بال بطور اون اور صوف استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اس کا بھی استعمال کیا جانا جائز ہے۔ کیا ہر قسم کی میت نجس ہیں؟ جی نہیں، ہر قسم کے میت نجس نہیں ہے۔ جیسے انسان کا جسم نجس نہیں ہوتا ہے چاہے وہ مر جائے، اسی طریقے سے مچھلی اگر مر جائے تو وہ بھی ناپاک اور نجس نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کا کھانا درست ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ کیڑے مکوڑے جن کے اندر خون گردش نہیں کرتا ہے وہ بھی نجس نہیں ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں برتن کے تعلق سے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں پیشاب اور پاخانے کے آداب اور طور طریقے کے بارے میں کہ اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب بھی کوئی انسان قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہو تو سب سے پہلے اسے اپنے بائیں پیر کو داخل کرنا چاہیے اور اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور جب انسان قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے، چاہے پیشاب کرنے گیا ہو یا پاخانہ کرنے گیا ہو، تو اسے نکلتے وقت اپنے دائیں پیر کو باہر کرنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، غفرانک۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اگر انسان کسی میدان میں کسی صحرا میں ہے تو انسان کو اتنی دور ہو جانا چاہیے کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، کوئی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اسی طریقے سے پیشاب اور پاخانہ کے آداب میں سے ایک عظیم ادب یہ ہے کہ انسان پیشاب اور پاخانے کے وقت نہ قبلہ کا استقبال کرے اور نہ قبلہ کو اپنے پیچھے ہی کرے، یعنی سامنے اور پیچھے دونوں طرح سے منع ہے اور جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر انسان اپنے گھر میں باتھ روم بنوائے ہوئے ہے، ٹوائلٹ بنوائے ہوئے ہے، اور وہاں پر اگر استقبال یا استدبار قبلہ رخ ہو جاتا ہے تو اس میں گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی ایسا کاغذ یا ورقہ ہے جس میں اللہ کا نام یا قرآن کی کوئی آیت یا اللہ کے اذکار کوئی لکھے ہوئے ہیں تو اس سے بھی بچنا چاہیے، اسے ساتھ نہیں لینا چاہیے، اس کو دور رکھ دینا چاہیے۔ جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے اور اس انگوٹھی میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ وسلم قضائے حاجت کے وقت اسے نکال کر رکھ دیتے تھے، اس کے بعد قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے۔ تو چونکہ اللہ کا ذکر ہے، اس میں نبی کا نام ہے، تو اس طریقے سے قرآن کی آیت ہو یا کوئی کلمہ ہو، کوئی ذکر ہو، کوئی دعا ہو تو اسے نہیں لے جانا چاہیے۔ البتہ اگر مجبوری ہے، پریشانی ہے، ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں مجبوری کی حالت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لے جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، انسان جب قضائے حاجت کے لیے ہاتھ کا پانی استعمال کرنا ہے تو اپنے بائیں ہاتھ کو اسے استعمال کرے اور اپنے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو ٹچ نہ کرے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ وقت ضرورت جائز ہے، لیکن انسان کو عادت نہیں بنانی چاہیے۔ اگر انسان کے گھٹنے میں درد ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، بیٹھنے سے کپڑا گندا ہو سکتا ہے، نجاست لگ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں انسان کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتا ہے، بشرطے کہ چھینٹیں اس کے اوپر نہ پڑنے پائیں، کیونکہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا یہ عذاب قبر کو دعوت دینا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے بارے میں کہ انہیں قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو پیشاب کے چھینٹے سے بچنا بہت ضروری ہے، لیکن مجبوری کی صورت میں اور اضطراری حالت میں انسان کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتا ہے۔ اور انسان استنجا پانی سے کرے گا، اور استجمار یعنی مٹی اور پتھر سے بھی انسان یا پاک اور صاف کاغذ ٹیشو وغیرہ کا بھی استعمال انسان کر سکتا ہے۔ البتہ انسان جب ڈھیلا یا پتھر استعمال کر رہا ہے تو طاق عدد استعمال کرنی چاہیے اور نجاست کو پاک کر لے اور اسے یقین ہو جائے کہ نجاست پاک ہو گیا ہوگا۔ البتہ اگر دونوں کا استعمال کرتا ہے، پانی اور پتھر یا ڈھیلے دونوں کا استعمال کرتا ہے تو یہ افضل ہے۔ البتہ دونوں میں سے کسی ایک پر اکتفا کر لینا یہ بھی جائز اور مباح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انسان چاہے تو پانی استعمال کرے، چاہے تو ڈھیلا اور پتھر استعمال کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈھیلا ہے پانی نہیں ہے تو ڈھیلا استعمال کریں گے، دونوں استعمال کر سکتا ہے۔ البتہ استنجا کے وقت یا استجمار کے وقت انسان کو ہڈی سے
اور گوبر سے بچنا چاہیے کہ ہڈی سے انسان استنجا نہ کرے یا استعمال نہ کرے، اور نہ ہی گوبر وغیرہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہڈی یہ جنات کے کھانے کی چیز ہے، اور گوبر وغیرہ جو ہے یہ جنات کے جانوروں کے کھانے کی چیز ہے، لہذا اس سے استنجا انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔